بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میں ہم نے سیلز کی بات کر لی تھی، نیچرل کلر سیلز تھے، نیوٹروفلز تھے۔ آج ہم بات کریں گے میکروفیجز تھے، تو آج ہم بات کریں گے پروٹیکٹیو پروٹینز کی، جس میں پروٹین کمپلیمنٹ سسٹم پڑا تھا جو لیور سیلز میں تھے، جو امیون رسپانس کریٹ کر رہے تھے۔ دوسرے آج ہمارے پاس ہیں انٹرفیرونز، یہ بھی خاص قسم کے پروٹیکٹیو پروٹینز ہوتے ہیں۔ تو انٹرفیرونز اصل میں پروٹینز کی ایک کلاس ہے، سائٹوکائنز بھی کہتے ہیں ان کو، اور یہ انفیکشنز کے دوران سیل کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جب وائرسز ہمارے باڈی میں آ جائیں وائرل ریپلیکیشن سے روکنے کے لیے اہم کام، اس وقت یہ ریلیز ہوتے ہیں ہوسٹ سیل سے تاکہ وائرس کی ریپلیکیشن کو روکے، اور بہت سارے پیتھوجنز کو بھی اسپیشلی وائرس کے لیے یہ ریلیز ہوتے ہیں۔ اور انٹرفیرون اس لیے کہا کیونکہ یہ وائرل ریپلیکیشن کی ایبلٹی سے انٹرفیئر کرتے ہیں، اور یہ وائرس انفیکٹڈ سیلز کے لیے یہ ایک طرح سے اینٹی وائرل ایجنٹس ہیں، اور وائرس انفیکٹڈ سیلز میں ایک امیون رسپانس کریٹ ہوتا ہے، اور یہاں انٹرفیرونز پھر نیبرنگ سیلز کو وارن کرتے ہیں انٹرفیرونز کے ذریعے، اور یہ انفیکشن سے لڑتے ہیں پیتھوجنز کے لائف سائیکل کے ڈیفرنٹ اسٹیجز میں۔ تو وائرس انفیکٹ کرتا ہے سیل کو جب اپوپٹوسس ہوتی ہے، اور یہاں وائرس کی انٹری کو روک دیتے ہیں ان انفیکٹڈ سیلز میں، اور سٹاپ کرتے ہیں وائرل ریپلیکیشن کو، اور یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں امیون سیلز کو تاکہ وہ امیون رسپانس جنریٹ کرے، اور مینی انٹرفیرونز ریپڈلی پروڈیوس ہوتے ہیں تاکہ وائرس کے اگینسٹ ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل اور پیراسائٹک انفیکشن سے بھی یہ بچاتے ہیں، سیل ڈویژن کو روکتے ہیں، اور سلو ڈاؤن کرتے ہیں سیلز کی ڈفرینسیشن کو۔ یہ سارے انٹرفیرونز یا ان پروٹیکٹیو پروٹینز کا کام ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں انفلیمیٹری رسپانس، یہ بھی ایک طرح کا سیکنڈ لائن ڈیفینس ہے۔ نان اسپیسیفک ڈیفینس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ویرائٹی آف پیتھوجنز کے خلاف لڑتے ہیں، اور جب کوئی ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے یا انجری کے وقت یہ ریلیز ہوتے ہیں جو مائکرو آرگینزم سے لڑتے ہیں۔ کوئی اسکریچ ہو جاتا ہے باڈی میں یا کوئی انسیکٹ بائٹ کرے تو یہ رسپانس جنریٹ ہوتا ہے، اور اس جگہ میں انفلیمیشن یا سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا امیون رسپانس ہوتا ہے، اور جہاں یہ کنفائنڈ ہوتے ہیں اسی ایریے میں جہاں پہ انجری ہوئی ہے، وہاں ہیٹ ہوگی، پین، ریڈنس، سویلنگ اور لاس آف فنکشن، یہ ساری چیزیں وہاں کریٹ ہوتی ہیں۔ تو یہاں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پن کو یہاں سکن میں گھسیڑا ہے، اور یہ انفیکٹڈ ہے بیکٹیریا کے ساتھ یہ پن۔ تو پہلے کیا ہوا، یہ ٹیشو انجرڈ ہوا، ڈیمیج سیلز نے کیمیکلز ریلیز کیے وہاں جس کو ہسٹامائن کہتے ہیں، اور پھر اس ہسٹامائن نے وہاں مختلف ڈیفنس سسٹم کو کیمیکلز کو ریلیز کیا، اور نیبرنگ بلڈ ویسلز کی ڈائلیشن ہو گئی، بلڈ ویسلز سے بلڈ لیک ہوا، اور ڈیمیج ایریا میں بلڈ سپلائی بڑھ گئی، اور بلڈ پلازما وہاں سے لیک ہو کے ان ویسلز میں آیا، اور اس طرح سے یہاں انفلیمیشن کاز ہو گئی۔ تو یہاں انفلیمیشن نے ایلیمینیٹ کیا کاز آف سیل انجری کو، جو نیکروٹک سیلز تھے ان کو، اور ٹیشوز ڈیمیج ہو گئے تھے اٹیک کی وجہ سے۔ انفلیمیٹری پروسیس نے انیشیٹ کیا اس کی ریپیئرنگ کو، اور سپریڈ آف انفیکشن کو سراؤنڈنگ ٹیشوز سے بچاتا ہے یہ انفلیمیٹری رسپانس۔ اس کے بعد ٹمپریچر رسپانس ہے۔
ٹمپریچر رسپانس یعنی باڈی کا ٹمپریچر نارمل 98.6 ہوتا ہے، اور جب یہ بڑھ جائے ٹمپریچر نارمل سے تو یہ فیور یا پائریکسیا کہلاتا ہے، اور یہ خاص قسم کے اندر مائکرو آرگنیزمز جو سرٹین کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جن کو پائروجنز کہتے ہیں، اور یہ پائروجنز ٹمپریچر کو سیٹ پوائنٹ سے بڑھا دیتے ہیں جتنا ہمارے ہائپوتھیلیمس میں سیٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہیٹ کنزرویشن، ہیٹ پروڈکشن ہوتی ہے، اور ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے جو نارمل مائکروبیل گروتھ فیسیلیٹیٹ ہوتی تھی وہاں پہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی ہوسٹ باڈی ٹمپریچر بڑھنے سے۔ دوسری طرف وائٹ بلڈ سیلز انفیکشن کے رسپانس میں ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جن کو اینڈوجینس پائروجنس کہتے ہیں، اور یہ بھی کیا کرتے ہیں، ہائپوتھیلیمس میں جو ٹمپریچر کو سیٹ پوائنٹ سے انکریز کرتے ہیں، ہائی باڈی ٹمپریچر نارمل سے انکریز کرتا ہے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے فیگوسائٹک وائٹ بلڈ سیلز جو اٹیک کرتے ہیں بیکٹیریا پہ، تو یہ انڈوجینس پائروجنس کاز کرتے ہیں ادر سیلز کو کہ وہاں پہ آئرن کی جو کنسنٹریشن بلڈ میں ریڈیوس ہو جائے، اور بیکٹیریا ریکوائر مور آئرن، یعنی ان کو آئرن زیادہ چاہیے ہوتا ہے بیکٹیریا کو، تو یہاں پہ یہ لیور میں لے جا کے سٹور کرتے ہیں، تو بلڈ میں کم ہونے سے ان کی ریپروڈکشن کم ہوتی ہے، اور یہ جو ان کے لیے ریپروڈکشن کے لیے ٹمپریچر چاہیے 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ 37 پہ نہیں ہوتا، اور ریڈیوس آئرن ان دا بلڈ کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوتا ہے ریٹ آف پروڈکشن، اور فیور آلسو پروڈکشن آف انٹرفیرونس کی وجہ سے بھی انکریز کرتا ہے ادر سیلز میں، اور ان کو یہ انکریز کرتا ہے ریزسٹنس وائرل اٹیک سے۔ ہائی باڈی ٹمپریچر انیکٹیویٹ کرتا ہے وائرس پارٹیکل کو، جیسے انویلپ وائرسز ہیں، اور جو ہیٹ سینسیٹیو نان انویلپ وائرسز ہیں ان کو بھی، تو ریپلیکیشن جو وائرس کی ریڈیوس ہوتی ہے ہائی ٹمپریچر سے، اس وجہ سے یہ انہیبٹ کرتے ہیں ریپلیکیشن کو۔ فیور ایک نان اسپیسیفک ڈیفینس ہے مائکروبیل انفیکشنز کے خلاف، لیکن اکثر یہ ہائی ڈگری آف فیور ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے میٹابولک سسٹم کے لیے، باڈی کولیپس ہو سکتی ہے، اس وجہ سے فزیشنز خاص قسم کے اینٹی پائریٹک ڈرگز پیشنٹ کو ہائی ڈگری فیور میں پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ لائن ڈیفینس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ہم نے سیلز کمپلیٹ کیے، پروٹیکٹیو پروٹینز جیسے کمپلیمنٹ سسٹم، انٹرفیرونز، اس کے بعد انفلیمیٹری رسپانس اور ٹمپریچر رسپانس، یہ سارے ٹاپک سیکنڈ لائن ڈیفینس میں آتے ہیں جو کہ نان اسپیسیفک ڈیفینس میں ہیں، یا آل ٹائپ آف یعنی پیتھوجنس کے خلاف لڑتے ہیں۔